الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیوں، اس دنیا میں ہمارا ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا یہ فطری عمل ہے۔ ایک بھائی گھر بنتا ہے تو دوسرا یہ سوچتا ہے کہ میں بھی گھر کا انتظام کر لوں۔ ایک دوست کوئی کاروبار کرتا ہے اور اس کا کاروبار چل پڑتا ہے تو دوسرا دوست یہ سوچتا ہے کہ میں بھی یہ کاروبار کر لوں تاکہ آگے بڑھ جاؤں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے معاملے میں مقابلہ کرتے رہتے ہیں اور یہ فطری چیز ہے، لیکن جب یہ مقابلہ آگے بڑھتا ہے، مقابلے کی لالچ آگے بڑھتی ہے تو یہ حسد اور جلن میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کسی کا کاروبار دیکھ کر، کسی کی ترقی دیکھ کر حسد اور جلن میں مبتلا ہو کر پھر شیطانی حرکتوں پر بھی اتر آتے ہیں۔ مقابلے کا حکم اللہ رب العالمین نے بھی دیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن کس معاملے میں مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ کن چیزوں میں مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو نیکی، خیر اور بھلائی کے کاموں میں مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ذرا دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، فاستبقوا الخیرات۔ اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے، جلدی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو کیا کرو؟ پس نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری خواہش ہو میں نیکی کر لوں لیکن بعد میں تم کو موقع نہ ملے وہ نیکی کرنے کا۔ نیکی کرنے کا جب بھی مجھے اور آپ کو موقع آ جائے ہم نیکی کرنے میں جلدی کریں۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اور جلدی کرو۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ مجھے اور آپ کو اگر مقابلہ کرنا ہے، مسابقہ کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اے میرے بندوں، دنیا تو ہم اپنے کافر بندوں کو بھی دے رہے ہیں، ناشکروں کو بھی دے رہے ہیں، نافرمانوں کو بھی دے رہے ہیں، لیکن اگر تم کو مقابلہ کرنا ہے تو میرے دین کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں مقابلہ کرو۔ مقابلہ کیسے کرو؟ نیکیوں اور خیر کے معاملے میں مقابلہ کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکیوں کے معاملے میں ایسا مقابلہ کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو وہ نیکیوں کے بہت زیادہ حریص تھے، اور جب نیکی کرنے کا معاملہ آتا تو کوشش یہ ہوتی کہ ہر ایک یہ چاہتا کہ میں پہلے نیکی کروں، میں پہلے نیکی کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، آج کون ہے جو روزے سے ہے؟ تو یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دوسرا سوال کیا، آج کون ہے جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ تو یار غار حضرت ابوبکر صدیق نے دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھایا، کہا یا رسول اللہ آج میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا ہے۔ اللہ کے رسول نے تیسرا سوال کیا، کون ہے جو اپنے بھائی کے جنازے میں شریک ہو کر آیا ہے؟ تیسری مرتبہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، یا رسول اللہ آج میں ایک جنازے میں شرکت کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی مرتبہ فرمایا، کون ہے جس نے آج اپنے بھائی کی عیادت کر کے آئی ہے؟
تو چوتھی مرتبہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا یا رسول اللہ آج میں نے اپنے ایک بیمار بھائی کی عیادت کر کے آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن میں یہ 4 نیکیاں اگر جمع ہو جائے کسی شخص کے اندر، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ صحابہ اکرام کے اندر نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ایسا تھا، وہ نیکیاں کرتے تھے اور نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے۔ جنگ احد کا موقع ہے، ایک صحابی رسول، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی رسول جنگ احد کے موقع پر کھجور کھاتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں جنگ احد کے موقع پر۔ ایک دم وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں اللہ کے راستے میں، اگر میں شہادت پالوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص تجھے جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا کرے گا۔ تو وہ صحابی رسول نے جیسے ہی سنا کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، اپنے ہاتھ سے کھجوریں پھینک دی اور جنت کے لیے کیا کریں، جنگ میں کود پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے لڑتے لڑتے اللہ کے لیے شہید ہو گئے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم بھی مقابلہ کریں تو نیکیوں، خیر اور بھلائی کے معاملے میں مقابلہ کریں۔ صحابہ اکرام کو جو اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ملا یہ اسی لیے ملا کہ وہ خیر کے کام میں پیچھے نہیں رہتے تھے، وہ بھلائی کے کام میں پیچھے نہیں رہتے تھے، اپنی طاقت بھر جو ہے وہ کوشش کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوا اور اعلان کیا آج جو ہے جانوں کے ساتھ مالوں کی ضرورت ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی بساط بھر اللہ کے راستے میں مال لا کر خرچ کیا۔ ایک غریب صحابی رسول تھے، رات بھر یہودی کے کھیت میں پانی دیے اور صبح ہوئی اور جب اعلان سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ٹوکری بھر کھجور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اعلان کیا ہے کہ آج جانوں کے ساتھ ساتھ مالوں کی ضرورت ہے، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس بہت زیادہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کروں، میں بھی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا پیسہ لگاؤں، اپنا مال لگاؤں۔ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ زیادہ تو نہیں ہے، میں غریب انسان ہوں، میں نے رات بھر ایک یہودی کے کھیت میں محنت کی ہے اور محنت کرنے کے بعد مجھے یہ کھجوریں ملی ہے، یا رسول اللہ قبول فرما لے۔ اللہ کے رسول نے قبول فرما لیا اور حکم دیا کہ جتنا مال جمع ہوا ہے اس تمام مال پر اس کھجور کو پھیلا دیا جائے، کیونکہ یہ کھجور تمام مال پر سبقت لے گئی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی سورہ مطففین میں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اے میرے بندوں اگر تم کو مقابلہ کرنا ہے تو دنیا کے معاملے میں مقابلہ نہ کرو، یہ دنیا نہ کسی کے پاس ہمیشہ رہی ہے نہ رہے گی۔ آج اگر کسی کے پاس مال ہے کل وہ فقیر ہو جائے گا، اور آج اگر کوئی فقیر ہے تو وہ کل مالدار ہو جائے گا۔ یہ دنیا اور یہ دنیا کا مال و متاع آنی جانی چیز ہے۔ اگر تم کو مقابلہ کرنا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تم کو مقابلہ کرنا ہے نیکی، خیر اور بھلائی کے کام میں مقابلہ کرو، نیکی، خیر اور بھلائی کے کام میں مقابلہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ کس کے گھر کے سامنے سے جا رہے معلوم؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے سے جا رہے۔ صحابہ اکرام کا معاملہ دیکھیے، نیکی کے کتنے حریص تھے، وہ نیکی کے معاملے میں کتنا جلدی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر کے سامنے سے جا رہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے یا قرآن کی تلاوت کر رہے، قرآن کی تلاوت کی آواز باہر آ رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اللہ کے رسول رک گئے قرآن سنتے سنتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بشارت دی، حالانکہ آپ نے نہیں سنی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ جس طرح مجھ پر قرآن مجید اترا ہے ویسا ہی تلاوت کرے تو عبداللہ ابن مسعود کی طرح قرآن کی تلاوت کرے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایسی قرآن کی تلاوت کرتا ہے جیسے قرآن مجید مجھ پر اترا ہے۔ ابھی اللہ کے رسول نے بشارت سنائی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، حالانکہ آپ نے نہیں سنا۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو چل چھٹ گئی نا کہ یہ بشارت ہم سنائیں. دیر رات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے گھر گئے, کھٹکا دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کون؟ کہا میں عمر ہوں رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے اتنی رات کو عمر کیسے آ گئے, کیا کام ہے؟ دروازہ کھولا تو کہا اے عمر کیا بات ہے, اتنی رات کو کیوں آئے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے عبداللہ ابن مسعود خوش ہو جاؤ, اللہ کے رسول نے تمہارے حق میں بشارت سنائی ہے. کہا کیا بشارت سنائی ہے؟ کہا جو یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر جیسا قرآن اترا ہے ویسے ہی قرآن مجید کو پڑھا جائے, تلاوت کی جائے, تو عبداللہ ابن مسعود کی طرز پر تلاوت کرے, تو میں یہ بشارت تم کو سنانے آیا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ بشارت تم سے پہلے مجھے کوئی سنا کر چلا گیا. حضرت عمر فاروق دنگ رہ گئے, کہا کس نے سنایا یہ بشارت مجھ سے پہلے؟ کہا حضرت ابوبکر صدیق ابھی تم سے پہلے یہ بشارت مجھ کو سنا کر چلے گئے. فاستبقوا الخیرات, اگر ہم کو مقابلہ کرنا ہے, اگر ہم کو ایک دوسرے سے دوڑ میں آگے بڑھنا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے ہم نیکی, خیر اور بھلائی کے کام میں آگے بڑھے. دیکھیے حدیث سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو, نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو. نماز کا وقت ہو گیا, پڑھ لو. نماز پڑھ سکتے, صحت ہے, طاقت ہے, قوت ہے, پڑھ لو. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو. اللہ نے مال دیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کر دو. اللہ کے دین کا کام ہے, اللہ کے دین کے کام میں ہاتھ بٹا دو. یہ نہ سوچو کہ میں دوسرے موقع پر کر لوں گا. جی نہیں, کسی دینی مجلس میں شرکت کر سکتے, قرآن و سنت کی بات سننے کے لیے شرکت کر لو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے. کتنی خطرناک بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی. ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے جو شب تاریک کے مختلف ٹکڑوں کی طرح یکے بعد دیگرے رونما ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں نیکی کے معاملے میں جلدی کر لو. یہ نہ سوچو کہ بعد میں کر لوں گا, بعد میں اگر میری اور آپ کی صحت ساتھ نہ دی, بعد میں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے فتنوں میں گر جائے کہ فتنوں کی وجہ سے ہم کو اللہ کی عبادت کرنے کا موقع نہ ملے. اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے جب بھی نیکی کرنے کا, بھلائی کرنے کا, خیر کا کام کرنے کا موقع آ جائے, ہمارے پاس وقت ہے, ہم جلدی کر لے اور اس نیکی کو کر گزرے, ورنہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم فتنوں میں گر جائے اور فتنے ہم کو اجازت نہ دے, موقع نہ دے نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صبح کو آدمی مومن ہوگا. کتنے خطرناک فتنے ہوں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا. اتنے نازک ترین حالات ہوں گے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہت سارے مسلمان مرد, بہت ساری نوجوان لڑکیاں, بہت سارے نوجوان لڑکے مرتد ہو رہے ہیں. دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے غیر مسلموں سے ویواہ رچا رہے ہیں. دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے, تھوڑی سی پریشانی سے بچنے کے لیے, تھوڑی سی مصیبت سے بچنے کے لیے مسلم لڑکے اور لڑکیاں, ان کا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا, ان کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا, اور وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی دیکھو مرتد ہو رہے ہیں. بہت تیزی سے بہت سارے مسلمان جو ہے لڑکے لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پریشانیوں سے نہ گھبرائیں. جیسے میں نے کل کہا کہ ہر حالت میں اپنے رب پر بھروسہ رکھے, اور جو رب پر بھروسہ رکھتا ہے وہ پریشانی میں گھبراتا نہیں, وہ پریشانی میں گھبراتا نہیں, وہ ڈرتا نہیں, بلکہ اپنے رب سے لو لگانے کی وجہ سے, اپنے رب پر بھروسہ رکھنے کی وجہ سے پریشانی میں اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے, اس کو استقامت عطا کرتا ہے. جو اللہ پر توکل رکھتا ہے, اللہ پر حقیقی بھروسہ رکھتا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صبح کو آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر. شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر. وہ اس طرح کے اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے عوض بیچ دے گا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فتنوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس روایت میں اللہ کے رسول نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ ہمیں نیکی کے معاملے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، جب جیسا موقع آ جائے نیکی کرنے کا کر گزرنا چاہیے۔ تشریح میں کیا لکھتے ہیں ذرا غور سے سن لیں آخری میں، اس میں خبر دی گئی ہے کہ قیامت کے قریب پے در پے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ فتنوں کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں دین و ایمان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ آج ہم یہ چیز دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ دنیا حاصل کرنے کی دوڑ لگی ہوگی، حتیٰ کہ دنیاوی مفادات کے لیے اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے میں بھی کوئی تامل نہیں برتے گا، کوئی تامل نہیں ہوگا۔ انسان جو ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کے ساتھ سودے بازی کرے گا، بلکہ صبح و شام ان کے روپ بدلیں گے۔ چنانچہ ان بہروپیوں کی آج کثرت ہے، جو صبح کچھ ہوتے ہیں شام کو کچھ۔ کسی کو دین و ایمان پر استقامت نصیب نہیں الا ماشاء اللہ۔ ایسے حالات میں اہل ایمان کو استقامت کی اور بلا تاخیر اعمال صالحہ بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے، اور آج کے درس کی گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں چاہیے ہم نیکی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھیں اور اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ کیا مقصد بنائیں؟ کہ ہمیں ہر حال میں نیکی اور بھلائی کے کام میں آگے بڑھنا ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں اور خیر کے اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شوق اور ذوق کے ساتھ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين۔